اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ رحمان ٹی وی پہ ایک بار بھی خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے گئے ہیں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا، بد ہضمی۔ اس کا آپ کو علاج بتائیں گے طب یونانی سے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بد ہضمی ایک عام سی بیماری ہے جیسے لوگ اکثر سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ پیٹ میں بوجھ یا کھانے کے بعد بوجھ، کھٹے ڈکار، منہ میں کھٹا پانی آتا رہتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی منہ کا ذائقہ کسیلا، پیٹ میں ہوا بھی رہتی ہے۔ بد ہضمی کی عمومی علامات، چونکہ یہ تمام کیفیات پیٹ کی خرابی کی آئینہ دار ہے، اس لیے کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں کمزوری، خاص طور پر ٹانگوں اور کمر کے پٹھے درد کرتے ہیں۔ زیادہ تر مریض سوڈے کی واٹر بوتل یعنی کہ جو 7 اپ یا اس طرح کی سوڈے کی بوتلیں ہوتی ہیں، کوئی چورن یا ہسپتال کی لال مکسچر پر گزارا کرتے ہیں۔ اکثر یہ نسخے سالہ سال استعمال کرنے پڑتے ہیں اور پھر بھی وقت بہ وقت ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس مرحلہ میں مریض کسی معالج سے مشورہ کرتا ہے، لیکن مریض کی اکثریت اس کیفیت کو بیماری سمجھنے یا تیار کرنے کی نہیں ہوتی۔ اگر ان کو باقاعدہ علاج کیا جائے تو اکثر لوگ اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ بد ہضمی بذات خود بیماری نہیں، پیٹ میں ہونے والی بیماریوں کے علامات ہے، جیسے کہ عام بد ہضمی، مرگن غذاؤں، مسلسل بیساری خوری، آرام طلب زندگی، پرانی قبض، کھانے کے غیر متعین اوقات یا کھانا کھانے کے بعد جلد سو جانے کی وجہ سے آنتوں میں غذا معمول سے زیادہ ٹھہرتی ہے، جس کی وجہ سے بد ہضمی کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بد ہضمی کیوں ہوتی ہے، کن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ ایکسٹرا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور غلط چیزیں کھانے سے ہوتی ہیں، تلی چیزیں کھانے سے ہوتی ہیں۔ میں ویڈیو کو شارٹ کرتا ہوں، چلتے ہیں ہم طب یونانی کی طرف۔ مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب نے بڑے پیٹ، کھانا کھانے، جلد کھانا کھانے، بیسار خواری، کھانا کے درمیان زیادہ پانی پینے سے، چاول اور ٹھنڈی چیزیں کھانے اور تثقیل یعنی کہ ثقیل غذاؤں کو بد ہضمی کا باعث قرار دیا ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ ابتدا میں گرم پانی کے ساتھ سکنجین دے کر مریض کو قحط کروائی جائے، پھر املی کے پانی کے ساتھ سنا مکی دے کر مریض کو جلاب دے۔ باقاعدہ علاج جوارش کمونی کے ہمراہ، یعنی کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تفصیل سے، یعنی کہ جس کو یہ بد ہضمی کی زیادہ شکایت ہو، اس کا علاج کرنے کے لیے گرم پانی کے ساتھ سکنجین یعنی کہ گرم پانی میں سکنجوی بنا کر، لیمو پانی بنا کر مریض کو قحط کروائی جائے، پھر املی کے پانی کے ساتھ سنا مکی دے کر، سنا مکی یہ بھی آپ کو پنساری سے مل جائے گی، یہ دے کر مریض کو جلاب دے دیں، یعنی کہ جیسے کہ پیچز لگتے ہیں، یعنی کہ اس کا پیٹ ایک دفعہ سے یہ نہ ہو جلاب آپ اتنی دے دیں کہ وہ 3-4 دن تک پیچز ہی اسے لگے رہیں، اتنی سی آپ نے جلاب دینی ہے کہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد باقاعدہ آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ سونف 5 ماشا، تخم کا سوت 3 ماشا کو ارک، بادیان اور گلاب کے ساتھ کھلائیں۔ انہیں ایک دوسرا نسخہ بھی یہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سونف 7 ماشا، پودینہ خشک 3 ماشا، الائچی سبز 3 ماشا، گلقند 4 تولہ۔ ان کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں، اس میں 4 تولہ سکنجوین یعنی کہ لیمو پانی ملا کر روزانہ پلایا جائے۔ بچوں کے پیٹ میں تکلیف کے لیے 4 ارک بڑے مشہور ہیں۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب حکیم محمد اکبر نے یہی ڈاکٹر شربت کے ہمراہ سونٹ تجویز کیا۔ اس ارک کی افادیت کا عالم یہ ہے کہ وہ روزانہ 100 عمدہ بوتلیں بیچ لیتے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے شربت بنایا اس کی وہ بوتلیں روزانہ 100 بیچ لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ عام طور پر جوارش جالنوس، جوارش کمونی، بسنت مالتی، سونف، ملٹھی، پودینہ، ہینگ، نخوا، اجوائن، زیرہ، دار چینی، لونگ، فلفل، سوئے، تیز پات، انار دانہ، پستہ وغیرہ اس سلسلے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔
ہم ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اگر آپ طب نبوی سے آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسے زیادہ لگانے چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں، طب یونانی سے۔ اور اگر آپ سستا نسخہ تجویز کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بد ہضمی پیدا کرنے والی اکثر بیماریوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جا چکا ہے۔ بد ہضمی کی بنیادی علاج شہد ہے۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، شہد پینے سے آرام آتا ہے، معدہ اور آنتوں میں جلن رفع ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ شہد اگر گرم پانی میں پیا جائے تو اکثر اوقات نیند آ جاتی ہے، جس کے بعد علامات کا بیشتر حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد بہت زیادہ ہو تو 3-4 دانے خشک انجیر چبا لینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں اگر السر نہ ہو تو انجیر کے کچھ عرصہ لگاتار کھانا مفید ہے، یعنی کہ السر آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ یہ فائدہ پتا کی سوزش میں بھی جاری رہتا ہے۔ معدہ میں کینسر یا زخم کی صورت میں زیتون کا تیل ایک شافی علاج ہے۔ اکثر مریضوں میں جو کا دلیا شہد ملا کر دینا مفید رہتا ہے، کیونکہ جو کی لیس جلن کو سکون دیتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسمانی کمزوری کا بھی علاج ہے۔ اگر معدے میں مسلسل آپ کو شکایت رہتی ہے، مسلسل بد ہضمی رہتی ہے، تو آپ یہ چھوٹا سا نسخہ تجویز فرمائیں۔ کست الجڑی 40 گرام، کلونجی 50 گرام، سوئے 10 گرام، ان کو ملا کر صبح و شام پونا چمچ، یعنی کہ پونا چھوٹا چمچ، یعنی کہ آپ کے پاس بڑے چمچ ہوتے ہیں، ایک بڑا چمچ لینا ہے، اس کو آدھا چمچ کر آپ نے مریض کو صبح و شام یہ کھلانا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اکثر مریض اسی سے شفایاب ہوتے ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔